ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت، عدالت نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کی صدا سیاسی تناظر میں ہے۔ عدالت نے ملک کے سیاسی تناظر کو نہیں، آئین کو دیکھنا ہے، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ حسن بتائیے گا مزید کارروائی سے متعلق۔ جی، آج کی جو سماعت ہے اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو اس درخواست میں فریق بنا دیا گیا ہے۔ دوسری بات، عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی یہ جو درخواست ہے اس کو عدالت ویلکم کرتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو اہم بات ہے کہ جو قانون پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 کے تحت جو پروسیس ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس کے اندر عدالت کی دلچسپی نہیں ہے، لیکن عدالت کی دلچسپی آئین اور قانون کی عملداری کے اوپر ہے۔ عدالت کی جانب سے جو گزشتہ روز واقعہ ہوا سندھ ہاؤس کا، عدالت نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اس معاملے کے حوالے سے جو درخواست ہے سپریم کورٹ بار کی، ان کے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ تاہم گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس پر عدالت نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا، اور اس کے اوپر جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے انہوں نے بھی عدالت کے سامنے کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں، جن لوگوں نے وہاں پر آ کے بلوا کیا، جو یعنی رائٹس کیے، تو جو رائٹس کے حوالے سے جو دفعات لگی تھیں تو اس سے متعلق عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہی دفعات لگنی تھی۔ اس معاملے پر بھی عدالت کی جانب سے جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان سے تفصیلی رپورٹ بھی تک طلب کر لی گئی ہے۔ جتنے بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عدالت نے کہا کہ احتجاج جو ہے ہر ایک کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی اس کی اجازت ہے، یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت تصادم، کشیدگی یا پرتشدد جو ہے وہ احتجاج کی اس کو عدالت اجازت نہیں دے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے اندر عدالت جو ہے وہ اس کے سامنے بہت سی معلومات آ چکی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہا کہ ہم نے اخبارات کے ذریعے ہمیں علم ہوا کہ جو حکومت ہے وہ صدارتی ریفرنس دائر کرنا چاہتی ہے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے حوالے سے۔ تو عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہے اسی کے ساتھ سن لیں گے، اور اگر اٹارنی جنرل فار پاکستان کے دلائل تیار ہیں تو جب چاہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اسی موقع کے اوپر عدالت سے استدعا کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ الگ ہے اور سپریم کورٹ بار کی جو درخواست ہے یہ الگ ہے، جس پر عدالت نے نہ تو ان کی استدعا کو مسترد کیا نہ منظور کیا، یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ان بٹوین رہ گیا ہے کہ کیا جو 63A کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس حکومت دائر کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ اسی درخواست کے اندر پیر کے روز سنا جائے گا، یا جو پیر کے روز ریفرنس دائر ہوگا حکومت کی جانب سے اس کو الگ سے سنا جائے گا۔ عدالت نے تو اپنی پیشکش کر دی کہ ہم اسی ہی درخواست کے اندر آئین کے آرٹیکل 63 کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر کیا اور ضمیر فروشی کا ذکر کیا، تو اس پر عدالت نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ آپ پہلے ہی جو ہے وہ نتیجے کے اوپر نہ پہنچیں، یہ معاملہ جو ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ اب کس سمت میں بڑھتا ہے، پیر کے روز آئی جی اسلام آباد نے اپنی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرنی ہے، اور جو یہ واقعہ ہوا سندھ ہاؤس کا بنیادی طور کے اوپر یہ نوٹس دیا ہے عدالت نے، یہ جو سپریم کورٹ بار کی درخواست تھی اس کی سماعت پیر کے روز ہونی تھی، لیکن گزشتہ شب جو واقعہ ہوا کیونکہ سندھ ہاؤس اور جو ججز کالونی ہے اس میں فاصلہ جو ہے وہ چند سو گز کا بھی نہیں ہے، تو عدالت نے اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اور اس کے بعد اب جب یہ کیس ہوگا تو اس میں آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ بھی پیش ہوگی کہ جو پولیس نے دفعات لگائی ہیں ایف آئی آر میں وہ درست تھیں، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ کس حد تک ان کے اوپر جو الزام عائد ہوتا ہے یہ تمام تفصیل وہ بتائیں گے۔ لا اینڈ آرڈر کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے کہ وہ لوگ سندھ ہاؤس تک کس طرح پہنچے، کیونکہ وہ ریڈ زون ہے، حساس علاقہ ہے، تو وہاں پر کسی بھی جو ہے وہ ہجوم کو یا ایک گروپ آف پیپل کو وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو پہلے سیکیورٹی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی ہوتی ہے، تو اسلام آباد کی سیکیورٹی کو، پولیس کی سیکیورٹی کو کیسے وہ لوگ توڑ کر سندھ ہاؤس کے گیٹ تک پہنچے، اس سوال کا جواب بھی آئی جی اسلام آباد نے دینا ہے۔ جی ٹھیک حسن ایوب آگاہ کر رہے تھے آپ، تفصیلی طور پر شکریہ۔